جب بارش ہوتی تھی تو اکثر میں اپنا بستر اٹھا کے چھت پہ سونے چلا جاتا تھا، کیونکہ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی جب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی۔ میں اپنا بستر اٹھا کر نیچے لے آیا، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسے ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات بھی سارے گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سوتا تھا۔ غنودگی میں تھا کہ اچانک مجھے 2 بلیوں کی زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ لڑتے ہوئے چھت کی 4 دیواریوں پہ آ گئی اور اتنی بھیانک آوازیں تھیں کہ آپ نہ پوچھیں۔ ان کی رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی میں جاگ گیا۔ پہلے سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں، پھر سوچا کہ میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی خود ہی لڑ کے تھک گئی۔ اچانک خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ تبھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کے عین نیچے آ گئی۔ میں ڈر گیا۔ خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے گرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی گراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ دیکھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ گراہٹ اب بھی مجھے اپنی بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک اپنے بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب وہ آواز کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف سے آنے لگی، کبھی دور ہو جاتی اور کبھی قریب سے آنے لگتی۔ اچانک شدید خوف میرے بدن میں دوڑ گیا۔ میری ٹانگیں، پھسن سب کچھ سن ہو گئے۔ مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بلی دیوار پہ بیٹھی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت تیز تھی اور کانپتے ہوئے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھاگ کھڑا ہوں۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری جتنی بڑی ہو گئی اور ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کالا چیتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چینخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر پر بے ہوش ہو گیا۔ مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے وہی بلی نظر آتی جو کبھی میرے نوکے پر دانت گاڑے ہوئے ہیں، کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی۔ میں نیند میں چیختے لگتا، پھر مجھے خواب میں بھیانک لوگ دکھائی دیتے۔ کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کھالے سوراخ ہوتے، بازو کٹے ہوئے تھے۔ میں بیمار رہنے لگا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ پھر مولوی صاحب دم کرنے آتے، پھر مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورۃ یاسین پڑھ کر پھونکتی۔ افاقہ ہوتا مگر وہی حالت ہو جاتی۔ بیٹھے بیٹھے چھینکے مار مار کے میں بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کمرے میں اپنی امی کے پاس چلا گیا۔ مجھے ایک دم سا ڈر سا لگا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دے۔ میری امی میری طرف پیٹھ کے لیے الماری کھولے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی کوئی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا تھا، آنکھیں اس کی سرد اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پہ لائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھ کے تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے ہیں۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر انہوں نے ان کو ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی باتھ روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ہی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بجلی بجھ گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کے بیچ میں کسی نے چینخ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھی۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سرا رہنے لگا تھا۔
کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، سارے بہن بھائی مجھ سے خوف کھانے لگے تھے۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے، کئی بار دوست بیٹھے ہوئے تو میری سائیکل کی گھنٹی خود بخود بجنے لگی، ہمارے سکون غارت ہوئے۔ 7 مہینے ہو گئے اس بات کو ہوتے ہوئے، اپنی عادت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کرنے کا میں نے سوچ لیا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید امامہ پہنا ہوا تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے اور وہ آرام سے ان سے سارے واقعات سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پہ ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پہ اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چینٹیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا۔ جوان نے پانی دم کروانے آ گئی تھی، اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چینکیں نہیں رک رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ان کا ہاتھ تک نہیں ہلا سکا۔ میرے بھائی مجھے بتاتے ہیں کہ میں وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دلخراش چینکیں سننا ہمارے بس سے باہر تھا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھلی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا گیا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیا۔ 2 گھونٹ پانی ایسے جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا، میرے کندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ ان کی ہتھیلی پر میں نے سر رکھ کے رونے لگا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ انہوں نے سب گھر والوں کو کہا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور حرام جھوٹ غیبت سے بچنا اور ہر روز 4 کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم میں پھیر لیا کرنا۔ کوئی بلا قریب نہیں آئے گی، جو آئی تھی وہ میں باندھ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اللہ اس گھر کی حفاظت کرے۔ پھر وہ پیارے سے مولوی صاحب یہاں سے چلے گئے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔